وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شأن نبيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم حاضرین معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگار ہے اس کے کلام میں مقدس کی تفسیر و تعلیم جاننے اور سننے کی ہمیں توفیق بخشی. حاضرین، قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور اس کا سننا عبادت ہے، تو قرآن مجید کے احکام کو جاننا اس سے بڑا ثواب کا باعث ہے، کیونکہ قرآن پاک صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، قرآن پاک سمجھنے کے لیے بھی نازل ہوا ہے، قرآن پاک سمجھ کر عمل کرنے کے لیے بھی نازل ہوا ہے. تو جب تک ہم سمجھیں گے نہیں، عمل نہیں کر سکیں گے. اور نزول قرآن کا اصل مقصد احکام قرآن پر عمل کرنا ہے. چنانچہ سورہ بقرہ کی آج 13ویں آیت کی ہم نے تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اس سے پہلے بتایا گیا کہ منافقین کے متعلق تقریباً 13-14 آیتیں نازل ہوئی ہیں، جس میں منافقوں کے آداب و اطوار اور ان کی شرمندگیاں اور صحابہ کرام کے خلاف میں ان کے آپس میں منصوبے، یہ ساری چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں اور ان کی علامتیں بھی بتائی گئی کہ منافقین ہوتے کیسے ہیں. دیکھنے کے لیے مسلمان نظر آتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، سب کے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان کے دل ایمان والوں کے دلوں سے مختلف ہوتے ہیں. ایمان والوں کے دل پاک ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں ناپاکی ہوتی ہے. ایمان والوں کے دل میں اللہ اس کے رسول سے، دین اسلام سے محبت ہوتی ہے، ان کے دل میں محبت نہیں ہوتی. اور مومن، سچا پکا مومن ہمیشہ کسی اور کے نقصان کا ارادہ نہیں کرتا، اور منافق ہمیشہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کا ہی خیال کرتے ہیں. ایسے بہت سارے لوگ کی علامتیں ہیں. ان میں سے ایک بات اب جو آیت تلاوت کی گئی اس میں بیان کی جا رہی ہے کہ جب ان سے کہا جائے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، ان سے جب کہا جائے، یعنی منافقین سے کہا جائے. منافقین کی ایک بڑی جماعت تھی مدینہ پاک میں. شہر مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا پہلے، مدینہ پاک میں منافق پیدا ہوئے. اس لیے کہ جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا گیا تھا، یہودیوں کا وہاں پر بڑا دبدبہ تھا اور وہ اپنے آسمانی کتابوں کی کچھ باتیں وغیرہ کر کر لوگوں پر اپنا عروج جما لیے تھے، جس کی وجہ سے لوگ ان کی تعریف بھی کرتے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک تشریف لائے تو عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار ہے، اس کو سارے مدینہ کا سردار بنانے کا منصوبہ ہو چکا، لوگ تسلیم کر چکے تھے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس کی ساری محنتیں بیکار ہو گئی. ظاہر ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو آسمان کے ستارے تک نہیں نظر آتے، اب باقی جھلملاتے چراغ کیا نظر آئیں گے، ان کی روشنی کیا کام دے گی. تو ابن ابی وہ بھی وہ ایک قسم کا ایسا ہی منافق تھا جس کی روشنی جھوٹی تھی. وہ ظاہری طور پر لوگوں کو بہکانے کی کوشش کر رہا تھا. اس نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کے بعد لوگوں نے اسے تسلیم نہیں کیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھ کر، اخلاق و عادات اور آپ کے کلام مقدس کو سن کر صحابہ کرام جو اسلام میں داخل ہوتے رہے. تو اس نے ایک نئی جماعت بنا لی، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور وہ اپنے منافقوں کا سردار بن گیا. ان کے صفات پیچھے بیان کی گئی آیتوں میں اب یہ کہا جا رہا ہے جب منافقوں سے کہا جائے کہ تم ایمان لاؤ. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ منافقوں سے ایمان لاؤ کیوں کہا گیا؟ وہ تو ایمان ظاہر کر چکے تھے، خود کو مسلمان بتا رہے تھے، پھر ان سے کیوں کہا گیا کہ ایمان لاؤ؟ تو حاضرین، اللہ تعالیٰ عالم الغیب، لوگوں کے دل کے حالات کو بھی جانتا ہے. بلکہ انسان کے دل میں پیدا ہونے والا ایک خیال ہوتا ہے جسے بال کہتے ہیں. عربی زبان میں
دل والے کو پتہ نہیں چلتا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جب وہ انسان کے دل میں پیدا ہونے والے خیالات کا ایک درجہ جس کو عربی میں بال کہتے ہیں، اس سے انسان واقف نہیں ہوتا، وہ پختہ ہو کے آگے بڑھتا ہے تو اس کو تھوڑا احساس ہونے لگتا ہے، پھر اسے یقین بنا دیا جائے تو پھر وہ یقین کے درجے میں آ جاتا ہے، اچھا خیال ہے برا خیال۔ انسان خود اس سے واقف نہیں ہوتا مگر اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کیونکہ انسان کا خالق بھی اللہ تعالیٰ، اس کے دل کا خالق بھی اللہ تعالیٰ، اس کے دل کے اندر پیدا ہونے والی کیفیات کا خالق بھی اللہ تعالیٰ، تو جو خود خالق ہے وہ کیوں نہیں جانے گا کسی بات کو؟ تو منافقین آپس میں گفتگو کرتے تھے، ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ جیسا میں نے پچھلی بار عرض کیا، وہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نبی ہیں، ہم ان کے سامنے بیٹھتے ہیں اور ان کی محفل سے جدا ہو کر انکار کرتے ہیں اور وہ ہمیں مسلمان سمجھ رہے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ کون منافق ہے کون مومن ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر ظاہر نہیں فرمایا۔ ظاہر اس لیے نہیں فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت کریمہ ہے کہ وہ لوگوں کے عیب لوگوں پہ ظاہر نہیں فرماتے، لوگوں کی برائیاں دوسروں پر ظاہر نہیں فرماتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی ستر پوشی کرے، کسی مسلمان کے عیبوں کو چھپا دے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے عیب چھپا دیتا ہے۔ حضور تو سب کو تعلیم عطا فرما رہے ہیں، حضور کیوں کسی کے عیب ظاہر فرمائیں گے؟ لیکن جب منافقوں کا شر زیادہ ہو گیا اور ان کی شرانگیزی بڑھنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے خود حکم فرمایا کہ اے نبی آپ بتا دو منافق کون ہے۔ تو بہرحال منافق جو آپس میں یہ گفتگو کرتے تھے کہ ہم مومن نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم عطا فرمایا، تو سرکار نے ان منافقوں کو یہ فرمایا کہ تم اچھی طرح ایمان لاؤ، دل سے بھی ایمان لاؤ، ایمان ظاہر تو کر رہے ہیں لیکن دل سے بھی ایمان لاؤ۔ تو جب ان سے یہ کہا جاتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، منافقوں سے جب یہ کہا جاتا تھا کہ ایمان لاؤ، تو حاضرین لوگ کیا کہتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ کما آمن الناس، جیسے کہ لوگ ایمان لائے ایسے ایمان لاؤ۔ لوگ سے مراد صحابہ کرام، صحابہ کرام جیسے ایمان لائے، ان کا دل بھی مومن، ان کی زبان بھی مومن، ان کی آنکھ بھی مومن، ان کا بدن بھی مومن، وہ صحابہ ایمان لانے والے حضرات ہیں۔ تو ایسے ایمان لاؤ جب ان سے کہا جاتا تو وہ جواب میں کہتے قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے ایمان لائے نعوذ باللہ جیسا کہ بے وقوف ایمان لائے؟ مطلب کیا ہوا؟ مطلب بالکل واضح ہے کہ نعوذ باللہ منافقین صحابہ کرام کو جو خالص ایمان والے ہیں ان کے جیسا ایمان تو قیامت تک کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ ایسے پاک دل ایسے لوگوں کے بارے میں منافقوں نے کہا کہ نعوذ باللہ کیا بے وقوف ہیں وہ، ان کے جیسا ہم ایمان لائیں؟ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منافقوں نے صحابہ کرام کو نعوذ باللہ، ایمان والوں کو نعوذ باللہ بے وقوف کیوں کہا؟ حاضرین اس زمانے میں بھی منافقین کہتے تھے اور آج بھی ایمان والوں کو لوگ بے وقوف سمجھتے ہیں۔ آج پوری دنیا کو دیکھ لیجیے آپ، خواہ یہودی ہوں عیسائی ہوں وغیرہ ہوں، سب مسلمانوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں، اس لیے کہ مسلمان زمین پر رہنے والی زندگی پر کم اور مرنے کے بعد والی زندگی پر زیادہ ایمان رکھتے ہیں اور اس پر زیادہ گفتگو کرتے ہیں۔ ہم بات وہ کرتے ہیں جس کو ہم نے دیکھا ہی نہیں، اور دیکھی ہوئی چیز پہ بھی لوگوں کو اتنا یقین نہیں ہوتا، ہمیں اس سے زیادہ نہ دیکھی ہوئی چیزوں پر یقین ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن پاک پر، آسمانی کتابوں پر، انبیاء کرام پر، قبر کے عذاب پر، ثواب پر، کل صراط پر، یہ ساری چیزوں پر ہمارا یقین ہے، اس لیے وہ لوگ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں، کیونکہ انسان کی فطرت ہے جو چیز محسوس ہوتی ہے وہ اسی کو مانتا ہے، جو نظر نہیں آتی محسوس نہیں ہوتی اس کو نہیں مانتا۔ پوری دنیا میں مسلمان ایسا کامل انسان ہے جو ہر نظر نہ آنے والی چیز کو بھی مانتا ہے، محسوس نہ ہونے والی چیز کو بھی مانتا ہے، اور یہی کمال ہے۔ ایسے ہی ایمان لانے کا حکم اللہ نے فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ کی پہلی دوسری آیت میں آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے کہ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، چھپی ہوئی چیز پہ ایمان لاتے ہیں،
جو نظر آتی ہے دکھتی ہے اس کو تو سب مانتے ہیں. ہم تو اللہ کے نبی کی بات پر ایمان لاتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں, قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں, اور ہمارا ایمان ظاہر ہونے والی اشیاء سے بھی زیادہ پختہ ہوتا ہے. تو اس لیے وہ لوگ ایمان والوں کو بیوقوف کہتے ہیں. کیسے لوگ ہیں کہ دوزخ کے عذاب کو مانتے ہیں, دوزخ کی پیٹھ پر پل صراط رکھ دیا جائے گا, لوگ اس پر گزریں گے, اس کو مانتے ہیں, قبر کے عذاب کو مانتے ہیں. یہ کیسے عجیب لوگ ہیں, بیوقوف کہہ رہے تھے. یہاں سے اس بات کا پتہ چلا کہ جو لوگ حق پہ رہتے ہیں ان کو زمانہ بیوقوف کہتا ہے. جو حق پہ رہتے ہیں ان کو زمانہ بیوقوف کہتا ہے. یہ پرانی عادت ہے لوگوں کی. تو ایمان والے صحابہ کرام کو بھی منافقین نے ایسے ہی کہا تھا, کہا کہ ہم ایسے ایمان لائیں جیسے بیوقوف ایمان لاتے ہیں. لیکن دیکھیے یہاں سے صحابہ کرام کی شان عظمت کا پتہ چلتا ہے. صحابہ کرام نے کبھی منافقوں کو جواب نہیں دیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم ہمیں بیوقوف کہتے ہیں, ہم تم سے لڑیں گے, تم لوگ ہمیں بیوقوف کہتے ہو, ہم تمہارا جواب دیں گے, تمہیں بیوقوف ثابت کریں گے. کبھی صحابہ کرام نے نہیں کیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, رب نے جواب دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء. کلام پر غور کیجیے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سنو اے لوگو, یہی لوگ یہی بیوقوف ہیں, یہی لوگ یہی بیوقوف ہیں. اب یہ بولنے کے لیے سیدھا سا جملہ ہے, تم لوگ بیوقوف ہیں. جواب میں اگر کہیں گے تو یہ کہہ سکتے ہیں, یا یہ لوگ بیوقوف ہیں, یا اور زیادہ کچھ تاکید کریں گے تو یہی بیوقوف ہے. بلکہ قرآن مجید کیا فرما رہا ہے, پہلے اللہ نے فرمایا اللہ سنو, یعنی جو متوجہ نہیں ہے وہ بھی سن لو ذرا. بات اگر ایسے ہی کہی جائے تو توجہ نہیں رہتی. توجہ دلا کر کہا جا رہا ہے. جیسے ہم کسی کو سمجھانے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں, جھنجھوڑتے ہیں, یا اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں, یا اس کی چھٹی پکڑتے ہیں توجہ کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ توجہ دلانے کے لیے فرما رہا ہے سنو, غفلت میں نہ رہو, سنو. پھر کیا بات سنا رہا ہے کہ بے شک یہ لوگ, ایسا بھی نہیں فرمایا کہ یہ لوگ ہیں, یہ لوگ بیوقوف ہیں. بے شک, شک کی کوئی بات ہی نہیں ہے. ایمان والوں تم شک ہی مت کرو, وہ تمہیں بیوقوف کہتے ہیں تو کہنے دو, مگر رب فرما رہا ہے میں کہتا ہوں کہ یہی لوگ بیوقوف ہیں. اتنا ہی نہیں بلکہ کیا فرمایا, اس کا اگر ہم سیدھا ترجمہ کریں گے تو سنو بے شک یہی لوگ بیوقوف ہی ہیں. صرف بیوقوف ہیں نہیں, بیوقوف ہی ہیں, اور کچھ ہے نہیں, اور یہی لوگ ہیں, کوئی اور دوسرا نہیں ہے. تو اس سے سبق ملتا ہے کہ جب خدا کے محبوب بندوں پر اگر کوئی انگلی اٹھائے تو اس کا جواب دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے. سنت مانا طریقہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے بارے میں کچھ کہا جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو جواب نہیں دیتا, آیت نازل فرماتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں, سمجھاتے ہیں. لیکن جب نبی کی کوئی بے ادبی کرتا ہے, صحابہ کرام اور اللہ کے محبوب بندوں کی جب کوئی بے ادبی کرتا ہے یا ان کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جواب دیتا ہے. ارشاد فرمایا کہ یہی لوگ بیوقوف ہیں, لیکن ولکن لا یعلمون, یہ لوگ نہیں جانتے ہیں, ان کو علم نہیں ہے اس بات کا. حاضرین, بیوقوف کس کو کہتے ہیں؟ یہ سفیہ کا لفظ ہے, زبان عربی کا لفظ ہے. یہ سفیہ کی جمع ہے سفہاء. دراصل بات کیا ہے, منافقین اپنے آپ کو عقلا اور رؤساء کہتے تھے. وہ اپنے آپ کو بڑے عقل مند, سمجھدار اور سردار کہتے تھے. منافقین اپنے آپ کو سردار اور عاقل کہتے تھے, جس کو عربی میں کہتے ہیں عقلا اور رؤساء. تو وہ آپس میں جو باتیں کرتے تھے کہ ہم عقل مند ہیں, ہم عقلا ہیں, ہم رؤساء ہیں, تو ان کے جملوں کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسا ہی لفظ استعمال فرمایا کہ یہ عقلا ہیں نہ رؤساء ہیں بلکہ سفہاء ہیں. نہ عقل ہے ان میں, نہ ان میں سرداری کی صلاحیت ہے, یہ تو غلامیت کی زندگی گزارنے والے ہیں. بے وقوف ہیں کیونکہ بے وقوف کبھی کسی کا سردار نہیں ہوتا. ان کے دو جملوں کا ایک لفظ میں جواب دیا گیا. جو عقل مند, جو بے وقوف ہے وہ عقل مند نہیں ہوتا, اور جو بے وقوف ہے وہ سردار بھی نہیں ہوتا. تو وہ خود کو عقل مند اور سردار کہتے تھے, تو اللہ نے جواب میں فرمایا یہ سفہاء ہیں. اور جو لفظ انہوں نے صحابہ کرام کے لیے استعمال کیا تھا وہی لفظ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں بیان فرمایا. حاضرین, اور ایک آیت پاک ہم پڑھیں گے
تھوڑی سی اس کی وضاحت کریں گے، اس کے بعد آج کا بڑا مبارک دن ہے، اس کے مطابق تھوڑی سی بات میں عرض کروں گا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اللہ تبارک تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ یہ لوگ منافقین جب ایمان والوں سے ملتے ہیں، یعنی پہلے اب تک تو انہیں معلوم نہیں تھا، منافقین کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ہم منافق ہیں، یہ بات صحابہ کرام جانتے ہیں، یہ بات حضور جانتے ہیں، یہ منافقوں کو اب تک معلوم نہیں تھا۔ جب ان کو معلوم ہو گیا، کیسے معلوم ہوا؟ ان کی نجی محفلوں کی باتیں حضور بتا رہے ہیں، وہ لوگ آپس میں باتیں کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں بیان فرما رہے ہیں، تو ان کو پتا چلا کہ یہ ہماری باتوں کی کوئی اطلاع دے رہا ہے، تفتیش کر لیے، تحقیق کر لیے، کوئی بتانے والا نہیں ہے، سب ان کے اپنے لوگ تھے، کوئی بتانے والا نہیں تھا، تو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اب ان کو یقین ہو گیا کہ ہماری اندرونی باتیں صحابہ کو بھی معلوم ہو رہے ہیں، اس لیے اب انہوں نے پالیسی بدل دی، طریقہ کار بدل دیا۔ کیا کیا؟ ایمان والوں سے ملتے ہوئے لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں سے جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں قَالُوا آمَنَّا، ہم ایمان والے ہیں، ہم مومن ہیں، ایمان والوں کے سامنے یہ کہتے ہیں۔ پھر وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیطانوں کے پاس آتے، آپ غور کیجئے کتنا لفظ اللہ تعالیٰ نے کیسا لفظ استعمال فرمایا، یعنی منافقوں کو بہکانے والے جو سردار تھے ان کو اللہ نے سردار نہیں فرمایا، إِلَىٰ رُؤَسَائِهِمْ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا شیاطینہم، مطلب یہ ہوا کہ گمراہی کے راستے پر لانے والا شیطان ہوتا ہے، اگرچہ کہ وہ انسان کے لباس میں ہو، اسی لیے کبھی اگر خود گمراہ ہیں تو وہ اوروں کو گمراہی میں نہ لائیں، خود غلطی پر ہیں تو غلطی پر دوسروں کو جمع نہ کریں، اور غلطی کرنے والوں کو احساس رہتا ہے کہ میں غلطی پر ہوں، کتنا بڑا شیطانی فطرت کا بھی کیوں نہ ہو، اسے معلوم رہتا ہے میں غلطی پر ہوں، تو غلطی پر لوگوں کو جمع نہ کریں، شیطانیت پر لوگوں کو جمع نہ کریں، ایسا کرنے والا آدمی سردار نہیں ہوتا، قرآن کہنا ہے وہ تو شیطان ہوتا ہے۔ تو جب وہ اپنے شیطانوں کی طرف آتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اب وہ پوچھتے پھر ایمان والوں کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ تھے، تو کہتے ہیں ان کا دل بہلانے کے لیے تھے، حقیقت میں ہمارے دل میں کیا ہے تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اِنَّا مَعَكُمْ، اس کے بعد کیا کہتے ہیں اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ایمان والوں کے ساتھ ہم مذاق کر رہے تھے، یعنی ان کے سامنے ہم ان کو ہم بتا رہے تھے کہ ہم مومن ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، اور منافقوں کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے پاس ہیں، کہ وہاں ایمان والے کیوں بتا رہے تھے تو کہتے ہیں کہ ہم مذاق کر رہے تھے ان سے۔ تو ہاں جی، اب یہ مذاق کا جواب اللہ تبارک تعالیٰ ان کو دیتا ہے، تو کس طریقے سے وہ آگے تفصیلات میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں اس کی تفصیلات عرض کریں گے۔ یہ دو آیتیں اور اس سے پہلے کی ایک آیت سے صحابہ کرام کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ حاضرین، آج کا دن بڑا عظمت والا، برکت والا دن ہے۔ اس آیت پاک کے ضمن میں ہم ایک بات اس آج کے دن کی مناسبت سے عرض کریں گے۔ ماہ جمادی الاخری کی 22ویں تاریخ، آج کی تاریخ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال کی تاریخ، یعنی آج کے دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 63 سال کی عمر میں دنیا سے تشریف لے گئے، اور آج کے دن سے قریب 2-3 دن کچھ پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے شہزادے اور شہزادیوں سے یہ فرمایا تھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 63 سال تھی، میں بھی تمنا رکھتا ہوں کہ 63 سال ہی میری عمر ہو۔ یہ تمنا آپ نے ظاہر فرمائی تھی، اور اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا سے اٹھا لیا آپ کی خواہش کے مطابق۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت وارفتگی ہے۔ آپ فناف رسول کے اس درجے میں تھے کہ جتنی عمر حضور کی ہے میری عمر بھی اتنی ہے۔ حاضرین کرام، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام میں، انبیاء کرام کے بعد تمام امت میں سب سے افضل ہے، تمام امتوں میں سب سے افضل ہے انبیاء کرام کے بعد، یعنی 1,24,000 انبیاء کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات میں سب سے بہتر اگر کوئی ذات ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، سب سے افضل، سب سے بہتر۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات باضابطہ ارشاد فرمائی۔ پیارے آقا نے فرمایا ما فضل ابوبکر لا بصلاته ولا بصيامه بل بشيء مقتر في قلبه۔ سرکار نے فرمایا کہ اے لوگوں، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم پر جو فضیلت دی گئی ہے،
سب پر فضیلت ابو بکر کو دی گئی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صدیق اکبر خود سے فضیلت والے نہیں بنے، اللہ کے نبی نے، اللہ نے بنایا۔ سارے جملہ صحابہ کرام میں، جملہ مومنین امتیوں میں آپ کا مقام سب سے افضل ہے۔ یہ مقام آپ کو کیوں ملا؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں نہ نمازوں کی کثرت سے، نہ روزوں کی کثرت سے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت صدیق اکبر نمازیں بھی کثرت سے پڑھے ہیں، روزے بھی کثرت سے رکھے ہیں، اور اسلام کے لیے آپ نے بہت سی قربانیاں پیش کی ہیں، لیکن ان عبادتوں کی وجہ سے آپ کو یہ مقام نہیں ملا۔ یہ مقام کیوں ملا؟ حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ان کے دل میں ایک چیز رکھی ہے، اللہ نے ان کے سینے میں ایک چیز رکھی ہے، اس کی وجہ سے ان کو وہ مقام ملا۔ تو وہ چیز کیا ہے؟ جو شے کہا گیا وہ کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اور دیگر اولیاء اکرام صوفیاء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ نے کچھ عظمت والی چیز رکھی ہے، وہ کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کا ایک راز ہے جو آپ کے دل میں، رب کا سر ہے، سر جسے کہتے ہیں عربی میں، ایک راز ہے جو آپ کے دل میں ہے، اس کی وجہ سے آپ کو فوقیت ملی۔ اور حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ایک قوت رکھی ہے، ایک قوت رکھی ہے، اس قوت کی وجہ سے آپ سب پر فوقیت رکھتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اس کی مثال دے کر آپ نے فرمایا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، سارے صحابہ کرام غم اور بے خودی کی کیفیت میں، انہیں ان کا تک احساس نہیں تھا، حتیٰ کہ بعض مہینے گزرنے پر بھی حدیث پاک عبادت تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے، آ رہا ہوں اسی بات کی طرف، حضرت عمر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے، انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کے پاس جا کر کہنے لگے کہ عثمان کو کیا ہوا ہے، میں سلام کرتا ہوں مجھے تو جواب نہیں دیتے۔ تو حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں چلو ہم ان کے پاس چلتے ہیں، یعنی حضرت صدیق اکبر جان گئے تھے کہ عثمان نے جواب کیوں نہیں دیا، آپ کو معلوم تھا، تو آپ چلتے فرماتے ہیں چلو ہم ان کے پاس چلتے ہیں، جا کر فرماتے ہیں عثمان آپ نے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ تو عرض کرتے ہیں کہ حضرت امیر المؤمنین مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ عمر نے سلام کیا۔ یعنی صحابہ کرام اپنے مقام پر بے خودی میں مست رہتے تھے، انہیں خوف تھا، انہیں غم تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کا غم تھا، اس غم میں اتنا مبتلا تھا کہ کسی کے سلام کا جواب سلام تک نہیں سنا کرتے، یہ کیفیت کے صحابہ کرام کی مہینوں تک تھی۔ لیکن اسی دن جس دن سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حضور سے محبت رکھنے والے، یہ بات خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر ہم میں سب سے زیادہ حضور سے محبت کرنے والے اور ہم میں سب سے زیادہ حضور کے محبوب ہیں، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں۔ مگر اس کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں رہے، نہ صرف ہوش میں رہے بلکہ سب صحابہ کرام کو سنبھالا۔ کیوں؟ اگر اسی کیفیت میں صحابہ کو چھوڑ دیا جاتا تو وہ جنگلوں کی پہاڑوں کی راہ لے لیتے کہ حضوری تشریف لے کر ہمیں زندگی گزار کے کیا فائدہ، اسلام آج تک پہنچ نہیں سکتا، قائم نہیں رہ سکتا تھا۔ اسی لیے حضرت صدیق اکبر نے سب کو ایک مقام پہ جمع کیا، گویا کہ انہیں جھجوڑا اور وہ بے خودی کی کیفیت سے خودی کی کیفیت میں لا کر ایک جماعت بنائی اور سب نے مل کر حضرت صدیق اکبر کو خلیفہ چن لیا۔ یہ جو مقام ہے خودی میں رہنے کا، بے قابو نہ ہونے کا، یہ قوت ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں، جو حضور نے فرمایا کہ ان کے دل میں ایک چیز ہے جس کی وجہ سے ان کو سب پر فوقیت دی گئی۔ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اولیاء کرام کے سردار ہیں، حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں قوت تھی، اس قوت کی بنیاد پر آپ نے سب کو ایک مقام پر جمع کیا۔ اب غور کیا جائے ناظرین، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت جو ملی ہے اس قوت کی وجہ سے اور اللہ کے راز کی وجہ سے۔ اور ایک بات ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ساتھ رہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو اپنا مرید صادق بنا لیا، سچا مرید بنا لیا،
تو یہ مرید اکمل اور حضور مرشد اکمل۔ فرماتے ہیں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہ صدیق اکبر کو حضور ساتھ لے کر سفر کیے، یہ ظاہری دنیا کا سفر نہیں، سیر الی اللہ، سیر مع اللہ اور سیر فی اللہ، یعنی اللہ کی طرف سفر اور اللہ کے ساتھ سفر، اللہ کے ذات و صفات میں سفر۔ یہ سفر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو لے کر کیا، اور ایسے مقام پر حضور صدیق اکبر کو لا کر حضور نے قائم کیا کہ اس منزل کے آگے کوئی اور منزل نہیں تھی، اور اس منزل میں صدیق اکبر یکتا اور تنہا تھا۔ جب اتنی مکمل طور پر صدیق اکبر کو حضور نے تیار کیا، مقامات کی سیر کرائی، اس کے بعد ہی حضور دنیا سے تشریف لے گئے، اس سے پہلے حضور دنیا سے تشریف نہیں لے گئے۔ یہ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ مقام جو حضرت صدیق اکبر کو ملا ہے سرکار کی صحبت میں، کسی اور کو نہیں ملا ہے۔ اللہ نے وہ مقام آپ کے دل میں رکھا، اس کی وجہ سے آپ کو سب اور فضیلت ملی۔ حضرت یہ اولیاء کرام کی بالکل گہری اور باطنی باتیں ہیں اور اقوال ہیں، ان کی زیادہ تفصیلات اور بھی بہت ساری ہیں، میں زیادہ نہیں کروں گا، مگر چند اور احادیث پاک آپ سماعت کیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حب ابی بکر و شکرہ واجب علی امتی۔ سرکار نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق سے محبت کرنا اور ابو بکر صدیق کا شکر ادا کرنا میری امت میں ہر فرد پر فرض ہے۔ حضور فرمایا حضرت صدیق اکبر کا شکر کرو، تم پر فرض ہے، ان سے محبت رکھو، ان سے محبت کرنا تم پر فرض ہے۔ آپ غور کیجئے ہماری کتنی عمریں گزر گئی، کب ہم نے حضرت صدیق اکبر کا شکر ادا کیا ہے؟ ہم سے تو اللہ کا شکر بھی ادا نہیں ہوتا، کما رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر بھی ادا نہیں ہوتا، لیکن حضور تو فرما رہے ہیں کہ ابو بکر کا شکر ادا کرنا بھی مومنین پر فرض ہے۔ اور حاضرین اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں میرے دل میں ڈالی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غور کیجئے اللہ تعالیٰ کی قدرت اگر دیکھنا ہے اور اس کی قدرت کے عجائب اگر دیکھنا ہے تو ایک سمندر کی سیر کر لیجیے، سمندر کے کنارے تک چلے جائیے، بس کافی، کیا کیا عجائب وہاں پر ظاہر ہوں گے۔ وہ پانی، پھر اس کا کنارہ نظر نہیں آتا، پھر اس کی لہریں، پھر اس پانی کی آوازیں، پھر اس میں رہنے والی مخلوقات، کیا کچھ کہا جائے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائب ہے۔ یہ سمندر کوئی معنی نہیں رکھتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک اس سمندر سے بھی زیادہ بڑا ہے جس میں اللہ کی بیش بہا نعمتیں موجود ہیں۔ اللہ نے اپنی نعمتیں سرکار کے قلب مبارک میں ڈال دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب نے میرے دل میں جو نعمتیں ڈالی ہیں، اس کی معرفت، اس کی رحمت، اس کی قربت، اس کی بے بہا نعمتیں، حضور فرماتے ہیں میں نے وہ ساری نعمتیں ابو بکر کے دل میں انڈیل دی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا۔ حاضرین، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی عظیم المرتبہ شخصیت ہے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت، حدیثیں دو قسم کی بھی آتی ہیں، ایک غزوے کے موقع پر بھی حضور نے فرمایا کہ غزوے کے لیے، لڑائی کے لیے کچھ مال و دولت کی ضرورت ہے تو حضرت صدیق اکبر اپنا مال لے کر آئے۔ سرکار نے ایک بار یہ بھی فرمایا کہ میں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرماتے ہیں کہ آل محمد کے گھر میں 3 دن سے چولہا نہیں جلا۔ یہ سننا کہ حضرت صدیق اکبر اپنے گھر گئے اور حضرت عمر بھی اٹھ کر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ نیت سے گئے کہ میں آج حضرت صدیق اکبر پہ فوقیت دے جاؤں گا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس وقت حضرت ابو بکر کے پاس زیادہ مال و دولت نہیں، تو میرے پاس زیادہ ہے اس لیے میں لے کر آؤں گا۔ یہ سمجھ کر آپ اپنے گھر کی آدھی دولت ڈالی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے گھر کا سامان اٹھا کر لائے، دینار درہم جو کچھ بھی تھا سب لے کر آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں کہ حضور میں نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا، یعنی اللہ اور اس کے رسول صدیق کے لیے کافی ہے، کسی مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب آپ آئے واپس، آپ کے آنے سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام بھی آئے، حضرت صدیق اکبر کے آنے سے پہلے مال لے کر حضرت جبریل بھی آ گئے، اور دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت جبریل علیہ السلام
ایک چادر اوڑے ہوئے ہیں اور وہ چادر کو کانٹا لگا ہوا ہے، گنڈی کی جگہ کاجے کی جگہ کانٹا لگا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل یہ کیسا لباس ہے، آپ یہ کیوں لباس پہنے؟ تو جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہی نہیں ساری دنیا میں جتنے فرشتے ہیں سب کو حکم فرمایا کہ ایسا ہی لباس پہنے، ایسا ہی لباس پہنا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے کہ میرے صدیق میرے محبوب کے دربار میں اپنا سارا گھر لے کے جا رہے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں تھا تو وہ چادر کو کانٹا لگائے ہوئے آ رہے ہیں، ان کا لباس مجھے اتنا پسند آیا کہ آج سارے فرشتے وہی لباس پہنے، جبکہ فرشتوں کو لباس کی حاجت نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ صدیق اکبر سے اتنی محبت فرماتا ہے، فرشتوں کو بھی حکم فرماتا ہے کہ لباس میرے محبوب کے محبوب جیسا پہنو۔ تو حاضرین یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ حاضرین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ایک خاص صفت اور عادت یہ ہے، آپ کی ویسے بہت ساری خصوصیتیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ آپ جیسے ہیں سب کو ویسا ہی بنانا چاہتے ہیں، یہ اس وصف کو آج ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیات طیبہ سے ہمیں جو سبق ملتا ہے ان اسباب میں یہ بھی ایک سبق ہے، یہ بھی ایک درس ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آج ہم اگر عالم ہیں، ہم پوری کوشش نہیں کرتے کہ کسی اور کو عالم بنائیں، وہ بھی قابل ماہر۔ آج اگر ہم ڈاکٹر ہیں، پوری کوشش نہیں کرتے کہ میرے جیسا کوئی اچھا ڈاکٹر بنے۔ آج ہمارے پاس ہنر ہے، ہم کوشش نہیں کرتے کہ ہم جیسے کئی لوگ اچھے بن جائیں، بلکہ ہم اپنا ہنر چھپا کے رکھتے ہیں، علم چھپا کے رکھتے ہیں۔ ڈر رہتا ہے کہ اگر میں کسی کو سب سکھا دوں گا تو وہ مجھ سے آگے بڑھ جائے گا۔ ہم اگر مالدار ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ کوئی دوسرا مالدار نہ بنے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہی مالدار رہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہی سب کچھ رہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبق دے رہے ہیں کہ تم جیسے ہیں ویسا اوروں کو بناؤ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے تو آپ نے لوگوں کو سمجھانے کا کام شروع کیا۔ عشرہ مبشرہ 10 صحابہ اکرام میں سے 5 یا 6 صحابہ اکرام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمجھانے پر پہلے ایمان لائے۔ ایک ہفتے کے اندر ادھر حضرت صدیق اکبر ایمان لائے، ایک ہفتے کے اندر 6 صحابہ اکرام اور ایمان لائے، اور وہ سب کے سب آپ کے سمجھانے پر ایمان لائے۔ ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت عبدالرحمن بن عوف ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات ہیں جو پہلے ایمان لائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت اپنے گھر کے صحن میں رات کے وقت میں بڑی آواز سے کرتے تھے۔ اس پر مشرکین کو اعتراض